ہاں جی، ہمارا سوال یہ ہے کہ ابھی جو حدیث بتائی گئی کہ 70,000 لوگ بنا حساب کتاب اور بنا عذاب کے جنات میں داخل ہوں گے، جن میں جو رقیہ طلب نہیں کرتے، تو جس طرح سے رقیہ طلب نہیں کرنے والے اللہ پر توکل کرتے ہیں، تو کیا دوائی جو استعمال کرتے ہیں اس کا بھی یہی حکم ہے کہ ڈاکٹر کے پاس جا کے دوا لیتے ہیں، تو اس کا حکم بھی یہی ہے کیا اس کا الگ ہے؟ دیکھیے، دوا کرنا، جو علاج کرنا، یہ مباح ہے، علاج کرنا. اور جو انہوں نے توکل کیا، یہ نہیں کہ انہوں نے سبب اختیار کرنا، اللہ پر توکل چھوڑا ہے، سبب اختیار کرنا. لیکن ایک چیز اس میں ہے کہ دوسرے کے پاس جانا. تو جو آپ نے کہا دوا اختیار کرنا، علاج کرنا، یہ مباح ہے. اور اسی بنا پر بہت سارے لوگ سلف میں سے علاج نہیں کرواتے تھے. حضرت ابوبکر بھی جب مرض الموت میں تھے تو لوگوں نے کہا طبیب کو بلاتا ہوں. تو انہوں نے کہا، طبیب کو میں نے کہا تو طبیب نے مجھے دیکھا ہے. تو کہا کیا کہا؟ تو کہا انی فعال لما ارید، کہ جو مجھے کرنا ہے، جو چاہتا ہوں میں کرنا ہو کروں گا. ان کی مراد تھی اللہ تعالیٰ کو جو فیصلہ میرے بارے میں کرنا ہو کرنا ہے. تو ایک چیز اور ایسے ہی وہ جو عورت تھی ایک سودا، یعنی حبشہ سے، تو کالی عورت حبشہ سے، تو وہ ان پر جب جنون کی کیفیت طاری ہوتی تھی تو بہت پریشانی ان کو ہوتی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ نے کہا یا تو تم صبر کرو تو تمہارے لیے جنت ہے، یا تو تم کہو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیتا. تو کہ نہیں، میں صبر کرتی ہوں، میں جنت چاہتی ہوں، لیکن صرف دعا اتنا کر دیجئے کہ جب ایسی حالت ہو تو میرے پردہ پوشی برقرار رہے. تو آپ نے دعا کی. تو اس لیے علماء نے کہا کہ دوا کرنا واجب نہیں ہے. دوا کرنا کیا ہے؟ مباح ہے. دوا کرنا مباح ہے. اگر کوئی چیز اس کو چھوڑتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مطلب وہ ٹھیک نہیں ہوگا. جس کے پاس اتنا توکل ہو، بھروسہ نہیں کہ اس کی حالت جب اور ہو تو اس کے بعد میں اس کا معاملہ اور دگرگوں ہو جائے اور جو توکل موجود وہ بھی چلا جائے، ایسے لوگوں کے لیے ہے کہ جن کا توکل ایک دم اللہ پر ایمان پختہ ہے اور اس بات کو سمجھتے ہیں علم اور یقین کے اعتبار سے کہ جو اللہ چاہتا وہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ہی مسبب الاسباب ہے، اللہ تعالیٰ ہی مجھے شفا دے گا. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. اور دوسری بات ہے کہ اس میں جو کہا یسترقن، دیکھیے طلب کرنے کی، نہ کہ خود. تو رقیہ دوسرے کی بات ہے، دوسرے سے کرنا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سارے شرعی اسباب چھوڑ دیے جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود دم کرتے تھے، اور اگر خود سے کوئی دم کر دے انسان کے اوپر تو یہ خلاف نہیں ہے. ہاں، دوسرے سے طلب کرنا کہ جس سے کسی کے سامنے عاجزی کا اظہار کرنا پڑا ہو، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کا ظاہری طور پر ایسا سہارا لینا ہو کہ ہو سکتا ہے اس سے فائدہ اور نہ ہو، لیکن انسان ذکر و اذکار خود سے کرے، خود سے شرعی دم کرے، تو یہ سبب اختیار کرنا ہوا. تو اس میں وہ دوسری چیز ہے. اور دواؤں کے اندر بھی ایک طرح سے وہ چیز موجود ہے، لیکن وہ چیز چونکہ منسوس ہے اس لیے اس کا حکم اور اس میں دونوں میں فرق ہے. جی، نہیں تو 70,000 کے بارے میں کوئی خاص فضیلت نہیں رہ جائے گی. اور ایسی چیزیں رہتی ہیں تو حکمت اگر مکمل سمجھ میں آتی ہے تو بہتر ہے، نہیں سمجھ میں آتی تو پھر بھی تعبد یہ ہے، عبادت، کہ اللہ بندہ اس کو مانے اور سمجھے. تو اس میں جو ہے علماء نے کہا اصل یہی کہ انسان کو ایسی سبب اختیار کرتا جو ہو بھی فائدہ ہو سکتا نہیں بھی. اور اللہ تعالیٰ نے جب 70,000 کی یہ فضیلت بیان کی تو اس کا مطلب یہی لوگ ہیں، منسوس چیز ہے، اور بقیہ چیزیں اس کے اندر نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کا علاج پیدا کیا ہے، اور آپ نے کہا تداؤ، علاج کرو، ہے نا. لیکن اس سے کوئی کہہ سکتا ہے یعنی وجوب کے، لیکن جو دوسری دلیلیں موجود ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وجوب کے لیے نہیں، انسان کا اختیار ہے، مباح ہے، چاہے تو علاج کروائے چاہے نہ کرے، لیکن شفا یابی کے مختلف اسباب ہیں، ان کو اختیار کرے. ڈاکٹر کے پاس جانے کے علاوہ کوئی اور چیز، جیسے ابراہیم السلام نے کہا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو ہی مجھے شفا دیتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام خود جھاڑ پھونک اور دم کیا کرتے تھے. جی جی سسٹر. انشاءاللہ. ہاں جی. اور یعنی کہ مطلب اگر سنتی طور پہ اپنے طور پہ اگر گھر میں ہی علاج کریں گے ہم اللہ پر توکل رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اس میں مجھے شفا مل جائے گی، تو وہ اجر و ثواب کا باعث بھی ہوگا. جی دیکھیے، علاج اگر رقیہ کے ذریعے ہو، ڈاکٹری علاج نہیں میں نے کہا ہے. ڈاکٹری علاج مطلب اگر نہیں انسان جانتا تو اس کے لیے کرنا حرام ہے، اپنے لیے کسی اور کے لیے بھی. لیکن شرعی جو ذکر و اذکار آئے ہیں، قرآن میں ہے، نبی معوذتین ہے، آیت الکرسی ہے، سورہ فاتحہ ہے، اور آل عمران کی آخری آیتیں ہیں، اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سارے ذکر و اذکار بہت موجود ہیں. جبریل امین نے کہا بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک کا جو حدیث ہے نا، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، طرح طرح. یہ مقصود ہے، یہ مقصود نہیں کہ ڈاکٹری علاج ہے نا. تو یہ فرق ملحوظ رہے، چونکہ ڈاکٹری علاج انسان اگر نہیں جانتا ہے اور خود سے کر رہا ہے تو مطلب وہ جائز اس کے لیے درست نہیں ہے.